ایکسٹرنل فائنینسنگ والا ایشو تو وہ فروری سے چلتا آ رہا تھا, وہ ریزالو ہوا نہیں. پھر بجٹ آ گیا, بجٹ ہم نے پریزنٹ کیا, اور ایز ایکسپیکٹڈ جب ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا یہ ایک ان ریئلسٹک بجٹ ہے, ایکسپینشنری بجٹ ہے, الیکشن بجٹ ہے, دو کہ گورنمنٹ کہتی ہے, ساک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, تو وہی ہوا کہ آئی ایم ایف نے اس پر اعتراض لگا دیا ہے. اب آئی ایم ایف کو بڑا اس پر اعتراض ہے کیا, مطلب وہ ٹیکس بیس کی بڑھانے کی بات کر رہے تھے اور باقی چیزوں کی بات کر رہے تھے, تو ڈو یو تھنک کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ والا ایشو اگر سارٹ آؤٹ ہو بھی جائے, بجٹ اگر ان کے مطابق نہ ہوا تو پھر بھی 9th ریویو نہیں ہوگا؟ دیکھیں ایک چیز میں یہاں پہ بالکل واضح کر دوں کہ جب تک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہے اس بجٹ کے اندر پروگرام نہیں ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ. اور وہ ٹیکس ایمنسٹی وہ ہے کہ آپ نے جو ہم نے خبر بریک کی تھی کہ حکومت نے سیکشن 111 بڑا فیمس ہے, 111 تو اسلام آباد پنڈی والوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے نا, تو سیکشن 111 کا سب سیکشن 4 ہے جس کے تحت اگر پاکستان کی باہر سے آپ بینکنگ چینلز کے ذریعے $1,00,000 تک لے کے آئیں تو آپ سے آمدن کا ذریعہ نہیں پوچھا جائے گا, آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس پہ ٹیکس پے کیا یا نہیں کیا. تو اس کو آئی ایم ایف نے بہت بری طرح کرٹیسائز کیا. $50,000 سے بڑھا کر, ڈالر میں تو کبھی تھی نہیں نا لمٹ, ابھی جو ہے یہ ہے 50 لاکھ روپیہ ایگزسٹ کرتی ہے, اور وہ بھی پلان یہ تھا کہ اس کو آہستہ آہستہ کام کر کے 10 لاکھ پہ. لیکن یہ ایمنسٹی تو جو وزارت خزانہ کا سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ دیکھیں اس میں انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ ایمنسٹی نہیں ہے, یہ تو قانون کے اندر موجود ہے. نہیں ایمنسٹی نہیں ہے, ہاں ٹھیک ہے, اگر تھی تو یہ پہلے بھی تھی, تو پہلے کیوں اعتراض نہیں کیا. لیکن بات ٹھیک نہیں ہے, بات غلط ہے, اس میں بہت فرق ہے. ایک تو یہ کہ پلان یہ تھا کہ اس کو 50 لاکھ کو بھی نیچے لے کے آنا ہے, تو بجائے کہ 50 لاکھ روپے کو نیچے لے کے آپ نے ڈالر ایکویلنٹ اس کی ویلیو کر دی $1,00,000 تک, آج کے دن 3 کروڑ روپے ہے, اور پھر کل اگر ڈالر آپ کا فردر اپریشیٹ کرتا ہے اور روپے کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو اتنی زیادہ آپ کو سپیس ملتی جائے گی. تو پرپیچوئل ایک ایمنسٹی آپ نے دی. بٹ ناظرین اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آئی ایم ایف کا بیان تھا جس سے یہ ساری ڈیبیٹ شروع ہوئی. ہم نے سوالات بھیجے تھے آئی ایم ایف کو جب یہ بجٹ ہوا تھا کہ ان کا کیا ریئیکشن ہے, تو آئی ایم ایف ٹک سم ٹائم دس ٹائم, انہوں نے تھوڑا سا وقت دیا, اور پہلے ان کا ہمارا خیال تھا کہ منگل تک اسٹیٹمنٹ دے دیں گے, پھر بدھ کو انہوں نے بیان دیا. ان کے جو سٹیٹمنٹ ہے بہت بریف ہے, 3-4 اس کے میجر پوائنٹس ہیں, اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں, اور پھر یہی چیز ہوگی جو حکومت اب کہہ رہی ہے نا کہ وہ تیار ہے بجٹ کے تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پھر بجٹ میں نہیں ہوں گی. اگر نہیں ہوں گی تو پھر کیا حکومت الیکشن کی طرف جائے گی یا نہیں جائے گی, یہ بڑا انپورٹنٹ سوال اب رہ جائے گا. پہلا آئی ایم ایف نے ان کے ایک سٹینڈرڈ جملہ ہے کہ وہ ہر وقت تیار ہے حکومت کے ساتھ بجٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے. وہ تو حکومت نے آج کہتی ہے ہم بات کرنے کو تیار ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی جو ڈرافٹ ہے بجٹ 2024 کا, یہ اپارچونٹی مس کر رہا ہے کہ اگر جو پاکستان نے جو ٹیکس بیس کو براڈن کرنا تھا اور پروگریسو بنانا تھا, یہ اس موقع کو پاکستان نے گنوا دیا. یہ سب سے بڑا ان کا جو پہلا جملہ تھا, جس کے جواب میں آج وزارت خزانہ نے کہا کہ نہیں ہم تو ٹیکس بیس کو براڈن کر رہے ہیں. اس سال ہم نے کوئی 11,61,000 افراد کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا ہے. سو دیٹ تھنگ از دیئر. لیکن آئی ایم ایف کا خیال ہے کہ نہ صرف یہ حکومت نے موقع مس کیا ہے, جو بجٹ ہے اور جو ٹیکس بیس ہے وہ فیئر نہیں رہی, ان فیئر ہو گئی ہے پاکستان کی ٹیکس بیس. اور اس کے ساتھ ہی ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو ٹیکس اخراجات ہیں, جو ٹیکس ایگزمپشنز پہلے ہی دی جا چکی ہیں, اس کی وجہ سے جو سپیس ہے حکومت کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ خرچ کرنے کی یا ترقیاتی بجٹ کو خرچ کرنے کی, وہ کم ہوتی جا رہی ہے. وہ اخراجات کتنے ہیں, ٹیکس ایگزمپشن جو مالیت ہے اس سال وہ 2,230 ارب روپے کے قریب جو ٹیکس ایگزمپشن 2022-23 میں دی گئی ہے. اور میرے ذرائع کے مطابق جب یہ سوال کامران آئی ایم ایف سے ہوا, آئی ایم ایف نے کیا ایف بی آر سے 2 دن پہلے ان کی ایک ٹیکنیکل میٹنگ ہوئی تھی, تو وہاں پہ یہ جسٹیفیکیشن دی گئی کہ نہیں یہ اس مالی سال سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ پچھلے مالی سال سے ریلیٹڈ ہے. حالانکہ یہ نمبر اکنامک سروے 2022-23 جو چھپا ہے اس کے اندر آیا. پھر کامران جو ان کا جو سب سے امپورٹنٹ جو ان کا جملہ ہے وہ ہے ایمنسٹی کے اوپر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب تک یہ ایمنسٹی ہے یہ نہیں ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں the new tax amnesty runs against programs conditionality, کہ جو پروگرام کی شرائط ہے اس کے تحت پاکستان ایمنسٹی نہیں دے سکتا جب تک یہ آپ کا یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں it is against the good governance agenda,
اور اٹ آلسو کریٹس ڈیمیجنگ پریسیڈنٹ. مطلب اتنے اسٹرانگ ورڈ جو آئی ایم ایف نے استعمال کی اس کے پیچھے وجہ ہے کس طریقے سے آپ دنیا کے پاس جاتے ہیں جی ہم دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں, کس طریقے سے آپ جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے آپ مانگتے ہیں گرانٹس جب آپ کے ملک میں سیلاب آتا ہے, جب آپ اپنے ملک کے اندر 3 کروڑ روپے سالانہ تک آج کے ایکسچینج ریٹ کے اوپر آپ سوال ہی نہیں پوچھیں گے کدھر سے آیا کیسے آیا. تو لیکن جو ریشنل تھا اسحاق ڈار صاحب کا یا گورنمنٹ کا وہ تو یہ ہے نا کہ ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے, تو وہ بیسیکلی انسینٹیوائز کر رہے تھے کہ اگر پاکستان سے باہر بھی لوگوں کے کہتے ہیں نا کہ پاکستانیوں کے بڑے ڈالرز پڑے ہوئے ہیں تو ان کو انسینٹیوائز کر رہے تھے کہ وہ واپس پاکستان میں پیسے لیں, مطلب ان کی نیت تو یہ تھی. لیکن ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف اس کو نہیں مانتا. تو اب یہ جو شرائط سامنے آئی ہیں تو اب ایک تو بات طے ہو گئی کہ یہ ایمنسٹی جو آئی ایم ایف سمجھتا ہے اس کو ہر صورت میں ہمیں ختم کرنا پڑے گا. ٹیکس بیس کو بڑھانے کی وہ جو بات کر رہے ہیں یہ سارے معاملات ہیں. ڈو یو تھنک کہ اتنے شارٹ پیریڈ میں اور وزارت خزانہ کہہ رہی ہے کہ ہم فلیکسیبلٹی دکھانے کے لیے تیار ہیں کہ یہ پورے بجٹ کے اوپر یہ نظر ثانی کرے گی یہ گورنمنٹ؟ اور دیکھیں اس میں جو ایک دوسری چیز ٹیکس ایگزمپشن کی بھی ہے, شارٹ کرنے کو تو یہ 2 گھنٹے کا کام ہے. آئی ایم ایف کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی ٹیکس ایگزمپشن کی اجازت نہیں دے گا. اب انہوں نے کس قسم کی ایگزمپشن دی ہوئی جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تاجروں کو اور ریلیکس کر دیا انہوں نے, بلڈرز کو اور ان کو ٹیکس چھوٹ دے دی. یہ 30 سالہ نوجوان جو ہے اس کے لیے ایک ٹیکس سکیم لے آئے جی کہ اگر آپ 30 سال تک نوجوان ہیں کوئی کاروبار کرتے ہیں آدھا ٹیکس آپ کو معاف ہے. بھائی کیوں؟ آپ نے الیکشن میں جانا ہے. وہ 30 سال کا نوجوان ارب پتی کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے, وہ کروڑ پتی کا بھی بیٹا ہو سکتا ہے, آپ اس لیے اس کا معاف کر دیں وہ نوجوان ہے. یہ کون سا کرائیٹیریا ہے؟ پھر انہوں نے ٹیکس کنسیشن انہوں نے دی ایگریکلچر سیکٹر کو, شاید بنتی ہو جو حالات ایگریکلچر سیکٹر آئی ایم ایف نہیں مان رہا اس کے اوپر. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انہوں نے ایگزمپشنز دی. سب سے بڑھ کر جو ہمارے قبائلی علاقہ جات تھے جن کو ضم کر دیا گیا اب خیبر پختونخوا کے ساتھ, ان کی جو ٹیکس فری سٹیٹس تھا اس ایریا کا وہ آئین کے تحت ان کو 5 سال انہوں نے سپیس دی تھی, وہ ختم ہو رہی تھی جون 2023 کو. ابھی وہ انہوں نے 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دی. اور سونے پہ سہاگا جو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ہے ریٹ, وہ جو پروجیکٹس ہے اس کی ٹیکس انہوں نے ایگزمپشن دی ہوئی تھی, وہ 30 جون کو ختم ہو رہی تھی, اس کو 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا. تو تقریباً 1 درجن کے قریب ایسے سیکٹرز تھے جن کو انہوں نے ٹیکس ایگزامپشن دی ہے. آئی ایم ایف یہ الاؤ نہیں کرے گا. وہ شاید آپ کو چھوٹی موٹی کوئی چیز الاؤ کر دے, اور میرے خیال میں یہ ایز اے پاکستانی ہمیں بھی الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ ساروں کو ٹیکس دینا چاہیے. ٹیکس جب بڑھے گا تو ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک چیز ضرور جو اسحاق ڈار صاحب اور ویسے بھی پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں جی کہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے, تھوڑا سا کانٹیکسٹ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 9/11 کے بعد یہ پہلا پروگرام ہے آئی ایم ایف کا. 2019 میں جب شروع ہوا تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو امریکی افواج ہیں, غیر ملکی افواج ہیں, افغانستان سے وہ نکلنے کی ان کی تیاری ہو رہی تھی, اور 2021 میں وہ پھر نکل گئے. یہ پہلا موقع ہے کہ جب افغانستان کے اندر امریکی اور غیر ملکی افواج نہیں ہے, اور کہا یہی جاتا ہے کہ وہ ماضی میں 9/11 کے بعد جو ہمارے پاس لیوریج ہوا کرتی تھی اور وہ لیوریج ہم استعمال بھی کرتے رہے ہیں. بالکل جیو پالیٹکس رول پلے کرتی ہے, لیکن جیو پالیٹکس نے پاکستان کو بینیفٹ بھی دیا. یہی اسحاق ڈار صاحب کے جو دعویٰ کرتے ہیں 2013 سے لے کے 2017 تک ہم نے سکسیسفل پروگرام کمپلیٹ کیا. آئی ایم ایف کا بہت بڑا فیکٹر تھا امریکہ کو ہماری ضرورت تھی, ہم وہ لیوریج استعمال کرتے تھے, ہمیں ویورز ملتے تھے شارٹ ٹرم کے لیے, تو ہمارے لیے بڑا زبردست تھا. لیکن وہ ویورز جو ہیں اس نے ہمیں نقصان پہنچایا, اور اب جب ہمارے پاس وہ لیوریج نہیں ہے تو اب کیا ہے کہ جب آئی ایم ایف انڈیپینڈنٹلی اس طریقے سے جب آپریٹ کر رہا ہے اور پھر آپ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ یہ ساری شرائط مانیں, اور ہمارے پاس وہ لیوریج نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے کہیں کہ پلیز یہ ہمیں ویور دے دیں, جس کی وجہ سے ہم شاید مشکل کا شکار ہیں.